کیا واقعی اللہ کے فرشتے ہمارے عام سے گھروں میں بھی مہمان بن کر آ سکتے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے وہ خفیہ نشانیاں رکھنے جا رہا ہوں جو اگر آپ کو اپنے گھر میں نظر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا گھر زمین پر ہے مگر اس کا تذکرہ آسمانوں پر ہو رہا ہے، اور شاید چھٹی نشانی اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کیا کبھی آپ نے خاموشی سے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے وہاں کچھ نظر نہ آنے والی پاکیزہ موجودگی ہو جو آپ کے تھکے ہوئے ذہن کو اپنی آغوش میں لے لے؟ اور کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ کیا واقعی اللہ کچھ خاص گھروں کو فرشتوں کی موجودگی سے چن لیتا ہے، چاہے وہاں رہنے والے لوگ بظاہر بہت عام ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے شاید آج آپ کو یہ سننے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی خیالی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کے شور میں ان باریک نشانیوں کو سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آخر کیوں کسی کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کر کے بھی دل بوجھل رہتا ہے، اور کسی کے گھر جا کر صرف پانی کا ایک گلاس پی کر بھی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ فرق دراصل دیواروں یا فرنیچر کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرق ان نورانی مہمانوں کا ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم انہی نشانیوں کا سراغ لگائیں گے جو شاید ابھی اسی وقت آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں اور آپ کو خبر تک نہ ہو۔ لیکن یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کے دروازے کھول کر ان باتوں کو محسوس کریں، کیونکہ یہ باتیں کانوں سے نہیں بلکہ روح سے سننے والی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے طاقتور نشانی جو کسی بھی گھر کو فرشتوں کا مسکن بنا دیتی ہے وہ اس گھر کی فضا میں گونجنے والی آواز ہے، اور یہ کوئی عام آواز نہیں بلکہ اس کلام کی آواز ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو روز قرآن نہیں پڑھ پاتے، تو کیا فرشتے ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ لیکن یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ معاملہ مقدار کا نہیں بلکہ اس نور کا ہے جو تلاوت سے پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں، اور شیطان وہاں سے ایسے بھاگتا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی آنے پر تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ اپنے کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر مدھیم آواز میں قرآن کی چند آیات بھی پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو صرف اپنی آواز سنائی دیتی ہے، مگر روحانی دنیا میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایک ایسا نور نکلتا ہے جو آسمان والوں کو نظر آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیں زمین سے آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان والوں کو وہ گھر زمین پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ اور یہ تلاوت صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فرشتوں کو دعوت دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو گھر کی دیواریں اس آواز کو جذب کرتی ہیں، اور ایک ایسی سکون کی لہر پیدا ہوتی ہے جو گھر میں داخل ہونے والے ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے ہوتی ہے وہاں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، وہاں کی ہوا میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہاں رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جو گنتی میں تو شاید نہ بڑھے مگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن رکیے، بات صرف تلاوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک اور گہری نشانی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ دوسری نشانی آپ کے کردار اور آپ کی نیت سے جڑتی ہوئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں اور آپ کا دل کسی دوسرے انسان کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ دوسری نشانی خلوص والی دعا ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ رات کا پچھلا پہر ہے، سب سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا تھا یا کسی دوست کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی، اور آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹے لیٹے اپنے رب سے سرگوشی کی کہ یا اللہ میرے فلاں بھائی یا بہن کی مشکل آسان فرما دے، یا اللہ اسے ہدایت دے دے، یا اسے وہ خوشی دے دے جس کا وہ طلبگار ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس لمحے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ الفاظ آپ کے دل سے نکل کر زبان پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتے کو آپ کے سرحانے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کی ہر دعا پر آمین کہتا ہے، اور صرف آمین نہیں کہتا بلکہ یہ خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اے بندے، جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے گا۔ یہ کتنا بڑا سودا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم اپنے لیے گھنٹوں دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت کا یقین نہیں ہوتا، مگر جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ دعا کرتا ہے اور فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے
چاہے وہ بوڑھی ماں ہو یا کوئی معصوم بچہ یا آپ خود جو لوگوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، تو یقین جانیں آپ کا گھر فرشتوں کی گزرگاہ ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے وہاں کبھی نہیں ٹکتے جہاں دلوں میں کینہ اور حسد بھرا ہو۔ وہ ان دلوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو آئینے کی طرح صاف ہوں اور جن میں دوسروں کا درد چھلکتا ہو۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی بیٹھے بٹھائے اپنے دل میں کسی کے لیے دعا کا خیال آ جائے تو اسے معمولی مت سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ فرشتے آپ کے قریب ہیں اور وہ آپ کی آواز سننے کے منتظر ہیں۔ اب ہم تیسری نشانی کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حیرانک ہے اور ہم اسے اکثر اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ کائنات میں کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہوتی۔ یہ تیسری نشانی اللہ کی وہ خفیہ حفاظت ہے جو آڑے وقت میں آپ کے کام آتی ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ غصے میں کسی کو بہت سخت بات کہنے والے تھے، الفاظ آپ کے حلق تک آ گئے تھے، مگر اچانک آپ کو ایسا لگا جیسے کسی نے آپ کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور آپ خاموش ہو گئے؟ یا آپ کسی ایسے راستے پر جانے لگے تھے جہاں کوئی گناہ یا نقصان آپ کا منتظر تھا، مگر عین وقت پر کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ آپ وہاں نہ جا سکے؟ کوئی گاڑی خراب ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا، یا اچانک طبیعت بوجھل ہو گئی، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ اگر میں وہاں چلا جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے آپ کے اور اس گناہ یا نقصان کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ انسان بہت کمزور ہے، وہ اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں نیکی کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے تو وہ اسے گرنے نہیں دیتا۔ وہ اپنے غیبی لشکر کو بھیجتا ہے جو اسے تھام لیتے ہیں۔ یہ جو اچانک آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے، یہ جو اچانک آپ کو کسی غلط کام سے بحثت ہونے لگتی ہے، یہ دراصل فرشتوں کی موجودگی کا ثبوت ہے جو آپ کو کان میں سرگوشی کرتے ہیں کہ مت جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ کو ایسے درجنوں واقعات یاد آئیں گے جب آپ بال بچے تھے، چاہے وہ کوئی حادثہ ہو یا کوئی بدنامی کا لمحہ۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے گھر پر اور آپ کی ذات پر اللہ کا خاص پہرا ہے۔ فرشتے صرف مسجدوں میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں اور ہماری تنہائیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم گندگی سے اور غفلت سے دور رہیں، کیونکہ بدبودار جگہ پر خوشبو نہیں ٹھہرتی اور گناہوں کے اندھیرے میں نورانی مخلوق نہیں رہتی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ان ظاہری اعمال سے ہی فرشتے آتے ہیں یا ہمارے دل کی کیفیت بھی انہیں دعوت دیتی ہے؟ ابھی تو ہم نے صرف گھر کے ماحول اور حفاظت کی بات کی ہے، لیکن اگلی نشانی اس سے بھی زیادہ گہری ہے، کیونکہ وہ براہ راست آپ کی روح کے ساتھ جڑتی ہوئی ہے۔ ایک ایسی نشانی جو شاید آپ کو ابھی اسی وقت محسوس ہو رہی ہو، اور وہ نشانی آپ کی نماز اور آپ کے سجدوں سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن کیا ہر نمازی کے پاس فرشتے ہوتے ہیں یا اس کی کوئی خاص شرط ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو اگر کھل جائے تو شاید آپ سجدے سے سر اٹھانا ہی چھوڑ دیں، اور وہ راز یہ ہے کہ فرشتوں کو تعداد سے نہیں بلکہ تڑپ سے غرض ہوتی ہے۔ لیکن یہ تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ پیدا ہو جائے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ ہی دنیا ہے جس کا دروازہ ہم اب کھولنے والے ہیں۔ ذرا دل تھام کر سنیے گا، کیونکہ اگلی بار شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ پچھلی باتوں کا تعلق تو ہمارے ماحول اور ہمارے گھر کی افزا سے تھا، لیکن اب جو نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان کا تعلق براہ راست آپ کے دل کے سکون اور آپ کے رب کے ساتھ تعلق سے ہے۔ چوتھی نشانی وہ نماز ہے جو محض فرض پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کے سکون کے لیے پڑھی جائے۔ ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، دکان پر، دفتر میں یا گھر کے جھگڑوں میں۔ ایسی نماز میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر وہ خاص کیفیت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ نماز ہے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دنیا واقعی آپ کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو زمین کی سخا نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور قربت محسوس ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑیدہ ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کے ارد گرد گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے اچانک ایسا محسوس ہو کہ آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے اور دل چاہتا ہے کہ سجدہ تھوڑا اور لمبا کر لوں، یا سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھنے کا دل نہ کرے اور وہیں بیٹھے رہنے کو جی چاہے، تو مبارک ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس وقت آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس وقت وہاں فرشتے موجود ہیں جنہوں نے اپنے پروں سے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، اور وہ سکون جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے پروں کی ٹھنڈک ہے جو آپ کے دل پر اتر رہی ہے۔
یہ کیفیت روز نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہے تو انسان کو دنیا کی ہر لذت ہینچ لگنے لگتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا گھر اور آپ کا دل فرشتوں کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اب ذرا اپنے دل کے مزید اندر جھانکتے ہیں اور پانچویں نشانی کو تلاش کرتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کو پریشان تو کرتی ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نشانی ہے گناہ سے پہلے کی بے چینی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کرنے کا سوچ رہے ہوں، کوئی جھوٹ بولنے والے ہوں یا کوئی حرام لقمہ کھانے والے ہوں، اور اچانک آپ کے دل میں گھنٹی بجنے لگے، ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو اور آپ کا دل کہے کہ نہیں، یہ مت کرو؟ اکثر لوگ اسے اپنی کمزوری سمجھتے ہیں یا ڈرپوک ہونا سمجھتے ہیں، لیکن یقین مانیں یہ آپ کے زندہ ضمیر اور فرشتوں کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ مردہ لاش کو چوٹ لگنے سے درد نہیں ہوتا، درد اسی کو ہوتا ہے جس میں جان ہو۔ اگر گناہ کے خیال سے ہی آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے دل کے دروازے پر پہرا بٹھا رکھا ہے۔ یہ فرشتے ہی تو ہیں جو نیکی کا الہام دل میں ڈالتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ جب انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو فرشتہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور حیا پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو نہ صرف گناہ سے بچ جاتے ہیں بلکہ ایک نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی اس بے چینی کی خود کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک الارم سسٹم ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جنہیں وہ ہلاک نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس لیے اگلی بار جب دل کسی کام پر ملامت کرے تو اسے نظر انداز مت کیجیے گا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور اب ہم چھٹی اور آخری نشانی کی طرف آتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بکھری ہوئی ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں جو بظاہر ناممکن لگتی تھیں مگر ہو گئیں۔ اسے ہم برکت کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں جب وسائل اتنے کم ہیں پھر بھی آپ کا دسترخوان سج جاتا ہے، بچے بھوکے نہیں سوتے اور مہمان آ جائے تو عزت رہ جاتی ہے، کوئی بڑا بل سر پر کھڑا ہوتا ہے اور اچانک کہیں سے انتظام ہو جاتا ہے، کام جو بہادر جیسا لگتا تھا وہ پانی کی طرح آسان ہو جاتا ہے اور دل میں شکایت کے بجائے شکر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اتفاق نہیں ہے دوستوں، یہ اللہ کی خاموش مدد ہے جو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈھیر و دولت آ جائے، برکت یہ ہے کہ تھوٹا مال بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جب اللہ کے فرشتے گھر میں آتے ہیں تو وہ رزق میں، وقت میں اور صحت میں برکت لے کر آتے ہیں۔ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اگر آ بھی جائے تو جلد شفا مل جاتی ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں مگر انسان کو ڈٹاچ نہیں پاتی۔ یہ وہ سکون ہے جو کروڑوں روپے دے کر بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ یاد رکھیں، ان تمام نشانیوں کا اور فرشتوں کی موجودگی کا تعلق آپ کے کامل ہونے سے نہیں ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے نیک ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کوشش کتنی کر رہے ہیں۔ اگر آپ گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں اور گناہ کے بعد توبہ کا آنسو بہاتے ہیں تو آپ کا گھر فرشتوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اللہ کو وہ ٹوٹا ہوا دل زیادہ عزیز ہے جو اپنی کمزوری کا اعتراف کرے بنسبت اس مغرور عبادت گزار کے جو اپنے عمل پر فخر کرے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، اپنے گھروں کا اور اللہ کے ذکر سے آباد کرے، اپنے اخلاق کو سنواریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ فرشتے خود بخود کھینچے چلے آئیں گے۔ اور آخر میں ایک بات جو میں آپ کے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آج کی ان باتوں نے آپ کے دل کے کسی تار کو چھیڑا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبا ہو اور آپ کی طرف سے بھیجا گیا یہ ایک پیغام اس کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ کیا پتہ کسی کا بھٹکا ہوا دل اسی ایک بات سے سنبھل جائے اور اس کی واپسی کا سبب بن جائے اور یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آئیے مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری نسلوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے گھروں میں تیرا ذکر بلند ہوتا ہے اور جہاں فرشتے مہمان بن کر آتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں وہ سکون عطا کر جس کی تلاش میں ہم در در بھٹک رہے ہیں۔